زندگی کے بھی کافی ادوار ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہے تب بھی اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تب بھی اللہ فرماتے ہیں میں وہی رب ہوں، کوئی تبدیل نہیں ہو گیا۔ تیری جوانی آئی تب بھی میں رب وہی ہوں، تیرا بڑھیپا آیا تب بھی میں رب وہی ہوں، میرے اندر تبدیلی نہیں، تیرے انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس رب کو تو نے عالم ارواح کے اندر الستو بربکم کے قول و اقرار سے تو نے رب مانا تھا، دنیا میں آ کے تو نے ایک پر ایمان نہیں رکھا، تو نے پھر کئی رب بنانے شروع کر دیے۔ تو جہاں سے بھی پڑھو قرآن پاک میری اور آپ کی زندگی اپنے مالک الملک اور رب سے خالی نہیں ہے، اس لیے رب کی پہچان کرنا ضروری ہے، کیونکہ رب کا معنی میں نے بتلایا آپ کو، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ جتنی بھی ذی روح ذی ارواح چیزیں ہیں، ذی نفس ہیں، ان سب کی ضرورتیں تمام تر جتنی بھی ہیں ساری کی ساری ضرورتیں ان کی پوری کرنے والا کون ہے؟ اب توجہ کرنا، وقت مختصر ہوتا ہے، میں دو تین انبیاء کرام کے آپ کو قرآن قصے مختصر سنا دوں۔ اللہ اللہ، حضرت بابا قوم ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے ضرورت کے وقت کون سی ذات کو آواز ماری؟ ان کو پتہ تھا، یقین تھا کہ میری ضرورت پوری کرنے والا کون ہے؟ رب ہے میرا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے لفظ رب کہہ کے اللہ کو آواز ماری، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، اللہ انسان تو پریشان ہو جاتا ہے، اللہ میری یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے اوپر تیرا یقین و ایمان ہے، واقعی دل کے اندر سے تو مانتا ہے کہ میرا رب اکیلا ہے اور کوئی رب نہیں ہے، اکیلے رب کو میں اللہ کو مانتا ہے، یقین میری ربوبیت پر تیرا موجود ہے، اور میرے اوپر یقین رکھ کے تو کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب، اللہ میری ضرورتیں ہیں، میری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے انبیاء نے ضرورتوں کے وقت اللہ کو پکارا ہے، ضرورتیں نہیں ہیں تب بھی رب رب کر کے پکارا ہے، ولیوں نے بھی اللہ کو رب رب کر کے پکارا ہے، ضرورت تھی تب بھی پکارا ہے، ضرورت نہیں ہے تب بھی پکارا ہے، خوشی ہے تب بھی ربنا، غمی ہے تب بھی ربنا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے، تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، آپ کا مقام تو رتبہ بہت بلند ہے 14 طبقی کائنات سے، مگر میرے پیغمبر آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ کی سنگت میں بیٹھنے والے، میرے پیغمبر آپ کے پیچھے اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے صحابہ کرام، وہ بھی پھینکنے کے قابل نہیں ہے میرا پیغمبر، جیسے میں اللہ کو آپ کے ساتھ پیار ہے، آپ کے صحابہ سے بھی پیار و محبت ہے۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے میرے پیغمبر بلال تیرے پاس آ جائے، حضرت ابو ہریرہ تیرے پاس آ جائے، حضرت صہیب تیرے پاس آ جائے، حضرت سہیل تیرے پاس آ جائے، یا کوئی اور صحابی، کوئی غریب یا امیر، چھوٹا یا بڑا، پہلے اسلام میں آنے والا یا بعد میں اسلام میں آنے والا، میرا پیغمبر کوئی صحابی اگر تیری خدمت میں آ جائے، وقت ہو یا نہ ہو قرآن سنانے کا، وقت ہو یا نہ ہو مسئلہ بتانے کا، تو مصروف ہو یا نہ ہو میرا پیغمبر، میں اللہ آپ کو کہہ رہا ہوں اس آئے ہوئے صحابی پر کبھی غصے کا اظہار نہ کرنا۔
لا تطرد الذین، اے میرے پیغمبر اس صحابی کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر غصہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اتنی پیار کیوں ہے کہ تو نے امام الانبیاء کو بھی پابند فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیار صحابہ سے اس وجہ سے ہے کہ یدعون ربہم، سبحان اللہ، یدعون، پڑھو میرے ساتھ ایک بار، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام رب رب کہہ کے وہ اپنا وقت پاس کرتے ہیں۔ خوشی ہے تب بھی ربنا، غمی ہے تب بھی ربنا، جسم پہ تکلیف ہے تب بھی ربنا، دکھ ہے تب بھی ربنا، سکھ ہے تب بھی ربنا، اگر گھر سے بے گھر ہو گئے تب بھی ربنا، سارا گھر ویران ہو گیا تب بھی ربنا، تجارت میں گھاٹا آ گیا تب بھی ربنا، سارے نقصان ہو گئے تب بھی ربنا، خوشیاں مل گئی ہیں تب بھی ربنا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مجھے آپ کی جماعت سے اس لیے محبت ہے کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، یہ اس لیے رب رب نہیں کر رہے کہ دنیا ان کو صوفی کہنے لگ جائے، اس لیے رب رب نہیں کر رہے کہ دنیا ان کو بڑا اپنا مولوی مان لے، اس لیے صحابہ رب رب نہیں کر رہے کہ دنیا ان کو کہے بڑے کوئی عابداغ، نہیں نہیں میرا پیغمبر، ان کو دنیا مطلوب نہیں ہے، یہ جب بھی رب رب کرتے ہیں یریدون وجہا، ان کے دل کے اندر میں اللہ نے دیکھ لیا ہے صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اونچا تقدس مقام ہے رب کی پہچان کرنے میں۔ جس مسلمان موحد آدمی کی صبح بھی ربنا میں گزرے، دوپہر بھی ربنا میں، شام بھی، تو آپ خود فیصلہ کر لو پھر اس موحد مسلمان انسان سے اللہ کو کتنی محبت آئے گی۔ رب بھی فرمائیں گے ہاں جو میں نے حکم فرمایا ہے اس پہ ایمان رکھ کے یقین رکھ کے یہ زندگی بسر کر رہا ہے، اس لیے رب کی پہچان اگر انسان کو دنیا میں نہیں ہو سکی تو انسان بھی نہیں ہے۔ رب کی پہچان، کیونکہ رب وہی ہے جو تیری میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے کہ میری فلاں ضرورت ہے، وہ شام کو فلاں چیز لینی ہے، فلاں، وہ اتنا مغموم پریشان ہوتا ہے، پھر بھی جب وقت آتا ہے تو وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی سے ہی بندہ اللہ کی وحدانیت سمجھ لے کہ جب رب ہی تیری چھوٹی موٹی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے تو پھر اس رب کے علاوہ اور کوئی رب نہیں جس کی ربوبیت مانی جائے۔ اللہ نے اس لیے قرآن پاک میں زیادہ زور ہی ربوبیت کے اندر دیا ہے، حالانکہ مالکیت بھی ہے، خالقیت بھی ہے، رازقیت بھی ہے، یہ بھی اللہ کے کمالات ہیں، مگر ربوبیت کا درجہ سب سے پہلے الحمدللہ ہے رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا، اللہ اب دنیا میں آ گیا ہوں، جنت سے تشریف لے آنے کے بعد کی دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جب دنیا میں آ گئے زمین پر، ربنا ظلمنا، اللہ میری کھانے پینے والی ضرورتیں نہیں ہیں۔ کوئی مولوی ہوتا تو وہ کھانا پینا مانگتا نا، کیونکہ مولویوں کو کام ہی یہی کھانا پینا ہے، صبح ہے تب بھی کھانا، شام ہے تب بھی کھانا، اور عوام کو بھی درس یہی دیتے ہیں کہ کھانے پکانے سے ہی مغفرت ہوتی ہے تمہارے مردوں، جب تک کچھ دیگیں شیگیں کھانے پکانے نہیں پکاؤ گے تمہارے مرنے والے کی بخشش۔ پتہ نہیں بھائی کھانے پینے میں مغفرت کا سامان رب نے رکھا کہاں سے ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی بھی کھانے پینے والی چیزوں میں کو رب نے مغفرت کس کی رکھی ہے، یہ آج تک سمجھ نہیں آئی، مگر مولوی یہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ مرنے والے کے لیے کرنا ہی ہے تو کچھ عبادت کر کے کچھ تکلیف اٹھا کے کرو تاکہ اللہ اس کا درجہ بھی زیادہ لکھے۔ یہ کھانے پینے والا چکر کیا ہے اس شریعت اسلام کے؟ اللہ علیہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں مانگی، فرمایا یہ ضرورت نہیں، یہ تو پوری کر رہا ہے میرا اللہ، یہ مانگنا ہی فضول ہے۔ اللہ میری ضرورت ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں آدم سے بھول کے غلطی ہو چکی ہے، اس لیے اب میں بار بار تجھے ہی آواز مار رہا ہوں،
اتنے سال ہو گئے اللہ، پھر بھی ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری۔ اللہ میں تیرا واقعی پیغمبر ہوں، انسان ہوں، مخلوق ہوں، میں کمزور ہوں، پر اللہ پھر بھی اتنا عرصہ جو ہو گیا تو نے نہ ہاں کا جواب دیا نہ نہ کا جواب دیا۔ اچھا اللہ یہ تو بتا، تیرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف میں گیا ہوں؟ پھر اللہ پاک نے بھی اتنے، اللہ فرماتے ہیں مخلصانہ دل سے ہو کہ آدم علیہ السلام نے پکارا تو اللہ نے پھر اسی ربوبیت والے کمال پر اللہ کو جوش آیا، رب کی رحمت کو، اللہ نے بابا قوم آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ ہے نا قرآن پاک میں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اگر ہمارے گھاٹے تو نہ پورے کرے تو کون ہے پورے کرنے والا؟ ہمارے نقصانوں کو نفع کے اندر تبدیل تو نہ کرے تو اللہ کوئی نبی ولی نہیں کر سکتا۔ اللہ تو اسے مانگ رہا ہوں، اللہ فرماتے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، میں اللہ نے ان کو پھر چن لیا، میں اللہ نے ان کو برگزیدہ بنا لیا، پھر میں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، میں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علت یہ ہے انہ هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا بھی اللہ، توبہ نہیں قبول کرتا، توبہ قبول کر کے پھر رحم کی بارشیں برسانے والا بھی وہی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ قرآن کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ابو البشر کی بات، بابا قوم آدم علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کو 950 سال اللہ کی توحید سنائی ہے، رب کی وحدانیت سنائی ہے، کھری وحدانیت سنائی ہے، کھری توحید سنائی ہے، جب قوم نے مانا نہیں ہے ستانا شروع کر دیا ہے، اتنا مرتے نوح علیہ السلام کو کہ بے ہوش ہو کے نوح علیہ السلام زمین پر گر پڑتے، پھر جب ہوش آتا تو کہتے اللہ میری مدد فرما، میں عاجز بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، میرا اللہ میری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت دل سے تنگ ہو گئے، اتنے سال جو تبلیغ فرمائی ہے قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ جو تبلیغ فرمائی ہے اس کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم تستغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں نے کوئی تبلیغ کرنے میں کمی نہیں فرمائی ہے، کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، رب 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 انی دعوت قومی، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات تبلیغ سنائی ہے، دن رات توحید سنائی ہے، رات ہے تب بھی تیری توحید سنائی، دن ہے تب بھی تیری توحید سنائی ہے، مجھے پتھر لگے تب بھی اللہ تیری توحید سنائی ہے، تو شاہد ہے اللہ گواہ ہے، تو دیکھ
رہا ہے، تیری توحید سنانے کے اندر میں نوح پیغمبر نے کمی نہیں کی ہے۔ اللہ ان کا حال یہ ہے، میں جیسے جیسے تیری تعریفیں شروع کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی آ گیا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا آ گیا ہے، اللہ کی باتیں کرنے والا آ گیا ہے۔ اللہ یہ میری بات نہیں سنتے، اپنی انگلیاں کانوں کے اندر دے لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی توحید والی آواز ہمارے کانوں پر نہ پڑے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم۔ اس وقت میں چوکوں پر جاتا ہوں، میں میلوں میں جاتا ہوں جا کے تیری توحید سنانے کے لیے، جب دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں تو عورتوں کی طرح پردہ کر لے، واستغشوا ثیابہم، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں کہ ہماری نظر اس پہ نہ پڑے یا اس کی ہمارے اوپر۔ بغلے کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ بغلہ یہ سفید رنگ کا پرندہ ہے، یہ پانی میں زیادہ تر شکار کرتا ہے۔ اس نے جب شکار کرنا ہو تو یہ آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے تھوڑی دیر، پھر جب شکار محسوس ہو جاتا ہے، اس کو جب قریب آتا ہے تو فوراً یہ شکار پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اور ایک پرندہ کبوتر ہے، کبوتر ایسی چیز ہے کہ یہ بیٹھا اور بلی آ جائے، دور سے دیکھ لے تو اڑ جائے گا، قریب سے بلی کو دیکھ لے تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں چھپ گیا ہوں۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ بلی سے کہاں چھپا ہے، وہ تو آگے پھر حملہ سیدھا گردن پہ کرتی ہے۔ تو کبوتر کی طرح یہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں نا آ رہا ہے تو اپنے اوپر بڑے بڑے پردے ڈال لیتے ہیں کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ ابھی پردہ ڈالنے سے تم عورتیں تھوڑی ہو چھپ جاؤ گے، مرد ہو تو نوح علیہ السلام سے کہاں چھپ سکتے ہو؟ یہ توحید والی آواز تمہارے کانوں سے دور نہیں جا سکتی، یہ بار بار ٹکرائے گی۔ اللہ کی وحدانیت کبھی روک نہیں سکتی، نہ ہی کوئی دنیا کا کوئی ایسی طاقتور کوئی ذات یا کوئی بندہ ہستی پیدا ہوئی ہے جو اللہ کی توحید والی آواز کو روک سکے۔ یہ بار بار ٹکراتی ہے کانوں کے ساتھ، بار بار اللہ کی وحدانیت، چونکہ ساری کائنات زمین و آسمان کا مقصودی مسئلہ ہی اللہ کی وحدانیت ہے، رب کی توحید ہے۔ یہ توحید نہیں تو کوئی نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، کوئی چیز نہیں۔ یہ مقصود بالمدح ہے، تعریف کے قابل اگر ہے پوری، باقی ساری چیزیں قابل تعریف، قابل ستائش ہیں، قابل مدح ہیں، مدح سرائی ان کی جا سکتی ہے، مگر مقصود بالمدح ہے تو یہ اللہ کی وحدانیت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے دیکھ کے فرار ہو جاتے ہیں یا انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، پھر بھی میں ان کو تبلیغ کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ان کو ایک ہی سبق دیا ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کیوں؟ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ سے معافی کیوں مانگنی ہے؟ انہو کان غفارا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ۔ ایک غفور ہے، ایک غفار ہے، اور ایک لفظ ہے غافر۔ یہ تینوں لفظ قرآن پاک میں اللہ پاک کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، اور تینوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، غفور، غفار اور غافر۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں پہ تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ، انہوں نے اللہ کو رب کہہ کے پکارا۔ نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہے، انہوں نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ رب رب کر کے اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے دروازے کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ نہیں جہاں گناہ معاف ہو۔ وہی ہے انہو کان توابا،
وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی تیرے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کو رب کہہ کے پہچان کر، اس رب کی پہچان سیان کر، اس رب کی پہچان و معرفت کر لے، اس رب رب کہہ کے اپنی زندگی کا زیور بنا لے۔ صبح بھی ربنا، دوپہر کو بھی ربنا، اٹھتے بیٹھتے ربنا، تیری زبان پہ لفظ لب رب رب پیدا ہو جائے تو پھر اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہ بھی میں اللہ معاف کر دوں گا۔ تیری زندگی کا مقصد بھی ربوبیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے اپنی قوم کو، اور توحید سنانے لگ گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ او میری قوم سن لو، ان بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، شرک کرنا چھوڑ دو، یہ ساری بدعات اور رسومات، ان کے نام کی نظر نیازیں، ان کے نام کی منت منوتیاں، ان کے نام کے بکرے چھترے اٹے کھٹے دینا چھوڑ دو۔ تمہارا رب کون ہے؟ ربکم رب السماوات، تمہارا پالنہار، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو زمین و آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ یہ رب نہیں جن کے آگے سجدے کر رہے ہو، یہ رب نہیں جن کے نام کی منت منوتیاں مانگ رہے ہو، یہ رب نہیں جن کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، یہ رب نہیں ہے۔ رب کون ہے؟ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ میں بھی اسی رب پر یقین رکھتا ہوں، میں بھی اسی رب پر اپنا یقین توکل رکھتا ہوں۔ یہ رب نہیں ہے۔ رب کون ہے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی، اس پیغمبر کی جو جد الانبیاء پیغمبر ہے، قرآن پاک کھولیے، جو بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ پڑھیں گے لفظ رب سے شروع ہوگی۔ کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ پاک آپ کو قرآن کا بھی علم نصیب فرمائے، قرآن کھولنے کی اللہ آپ کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی قرآن کا مطالعہ کیا کریں، یا اللہ معاف کرے کہ مولویوں نے آپ کو دور ہٹایا ہوا ہے قرآن سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک ٹھاک آپ سمجھنے والے، عقل رکھنے والا انسان ہے، قرآن خود پڑھو اور سمجھتے جاؤ۔ جس کے دل میں تڑپ ہوگی نا قرآن کی، اللہ خود بخود اس کو سمجھ نصیب فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی دعا آپ قرآن کے اندر کھولیں گے لفظ رب سے شروع ہوگی، کیونکہ مسئلہ ہے ہی مقصود ربوبیت والا۔ اللہ 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 فرماتے ہیں اگر پھر بھی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، ولیوں کے پیچھے چلنے والا، پیروں پر ایمان رکھنے والا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے ولیوں کو بعد میں ماننا، آؤ ذرا میرے قرآن کے اندر سن لو۔ میں ایک ولی، بہت بڑا ولی ہے، اس ولی کی گھر والی کا قصہ میں اللہ تمہیں سناؤں۔ سنیں گے کہ نہیں؟ میں بھی سناؤں آپ کو؟ اللہ جو سنا رہے ہیں تو پھر ہمارا تو فرض بنتا ہے ہم بھی سنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں خامد بھی بہت بڑا ولی ہے، ولیوں کا سردار ہے، چوٹی کا ولی ہے، گھر والی بھی ولیہ ہے، نبیہ نہیں، کیا ہے؟ ولیہ ہے۔ اور یہ عورت وہ ہے جو ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر کی سالی لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا توجہ کرنا، اتنا بڑا چوٹی کا تو ولی تھا، اتنا بڑا نیک بندہ تھا کہ اس نیک اور اعلیٰ ولی کے نام کی میں اللہ نے پوری سورت بیان فرما دی ہے۔ اس سورت کا نام رب نے رکھا ہے سورت آل عمران۔ کیا نام ہے؟ یاد کر لو، پھر گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھنا کہ یہ سورت ہے کہ نہیں ہے۔ تیسرا سپارہ سورت آل عمران۔ حضرت عمران
بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، بہت بڑا ولی ہے، باقی ولی اکٹھے ہو جائیں اس کی ولایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی گھر والی ہے حضرت بی بی حنا رضی اللہ عنہا، بیوی بھی ولیہ مبیدہ تھی نا، بہت بڑی، نبیہ نہیں ولیہ تھی، خاوند بھی چوٹی درجے کا ولی ہے، نیک ہے، گھر والی بھی نیک ہے، مگر بیٹے کی ضرورت پڑی ہے تو اللہ سے دونوں مانگ رہے ہیں۔ ولیوں کے اختیار میں اولاد دینا، بولو، پیروں کے اختیار میں اولاد دینا، ان جاہلوں کے وس کے اندر بات نہیں ہے اولاد کی۔ اللہ نے فرمایا اولاد دینے نہ دینے کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ دینے پہ آؤں تو اپنے امام الانبیاء پیغمبر محمد رسول اللہ کو بیٹے دے کے واپس لے لوں تب بھی مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر نہ دینے پہ آ جاؤں، ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال تک رلاتا رہوں، وہ روتے رہیں اولاد کے لیے، تب بھی میں اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر دینے کے فیصلے کر لوں، زکریا علیہ السلام اللہ کا پیغمبر رو رو کے دعا کر رہا ہے اللہ پاک سے، اللہ اب تو میرے اوپر مہربانی فرما۔ اللہ نے فرمایا اگر دینے کے فیصلے کرنے لگ جاؤں تو 120 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام کے گھر کے اندر بیٹا عطا کر دو، کیونکہ یہ اللہ کے خزانوں کے اندر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ میرے بس کے اندر ہے، سارا کچھ میرے خزانے میرے طاقت کے میرے پاس ہیں، کسی کو بیٹیاں دوں، کسی کو بیٹے دوں، کسی کو مکسنگ کر کے دے دوں، اور یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو چاہوں تو بالکل بانجھ کر دوں، بیماریاں لگا دوں، سہولت کو کچھ بھی نہ دوں تو مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہ علیم قدیر، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، قدیر، ذرہ ذرہ کائنات کے اوپر طاقت جلانے والا کون ہے؟ حضرت عمران کی گھر والی نے منت مانی اللہ کے نام کی، کس کے نام کی؟ رب کے نام کی منت مانی۔ گھر والی بھی چوٹی کی ولیہ ہے، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، دن رات اس کی اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، مگر منت جب ماننے کی باری آئی ہے تو غیر اللہ کے نام کی منت منوتی، بولو، میری اور آپ کی تو مائیں بہنیں، ان کو بیٹھنا نہیں آتا گھر میں، ان کے پاؤں میں چوٹ لگ پڑے تو یہ فوراً دوڑ پڑتی ہیں پیر صاحب کے پاس، فلانی دربار پر، فلانی قبر پر، وہ تیرے لگتے کیا ہیں جہاں پر تو جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا تو رب میں ہوں، تیری ضرورتیں پوری کرنے والا تو میں ہوں، بتا میرے سامنے ضرورت پیش کر، پوری نہ کروں تو محمد کا خدا ہی نہ سمجھ۔ وہ بھی تو عورت تھی نا حضرت بی بی حنا، جس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے منت اللہ کے نام کی مانی ہے۔ تو قرآن نے مسئلہ بتایا، منت منوتی، نظر نیاز اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی ماننا جائز، کوئی چھوٹا مانے یا بڑا مانے شرک ہے، کوئی مولوی کے گھرانے کی عورت مانے تب بھی شرک ہے، کوئی ان پڑھ گھرانے کا مرد مانے یا عورت منت منوتی، نظر نیاز اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی کوئی دے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ ہاں منت ماننی ہے تو اللہ کے نام کی، قرآن یہ کہتا ہے، یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہابیوں کا مسئلہ نہیں، یہ میرا دوست قرآن کا مسئلہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نیک عورت تھی، اس نے اللہ کے نام کی منت منوتی مانگی، اللہ کو اس کی ادا ایسی پسند آئی کہ اس پاک دامن عورت کی اللہ نے باتیں بھی قرآن بنا دیا۔ وہ کہتی ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرا اللہ، رب انی، پھر بھی کون سا لفظ بولا ہے؟ رب آ رہا ہے، کیونکہ رب کا معنی ہے ساری ضرورتیں پوری کرنے والا،
تو اس لیے چونکہ حضرت بی بی حنہ رضی اللہ عنہا کو بیٹے کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اللہ کے نام کی نظر مان کے کہنے لگے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میرا رب ربوبیت کا واقعی کمال رکھنے والا تو ہے، اس لیے میں تجھ سے تیری بندی ہو کے تجھ سے ہی مانگ رہی ہوں، تیرے نام کی میں نظر مانگ رہی ہوں، فی بطنی محررا، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں تیرے لیے تیری ذات کے لیے جب وہی پیدا ہوگا میں تیری ذات کے لیے بیٹے کو آزاد کر دوں گی، مقرر کر دوں گی، تیری توحید کا کام کرے گا بس، اور کوئی کام میں اس کو اتنا بھی نہیں کہوں گی کہ میرا کام کر، نہیں دے مجھے بیٹا، بس جب بیٹا میرا پیدا ہو جائے گا محررن میں اس کو تیری توحید کے لیے آزاد کر دوں گی، بس وہ توحید کا کام کرتا رہے گا۔ نظر نیاز یا منت منوتی بھی اللہ کے نام کی وہ ماننی چاہیے جو جائز ہو، غلط کام کی منت منوتی اللہ کے نام کی ماننا بھی جائز نہیں ہے، کام جائز ہو جس کو شریعت نے جائز کہا ہے، ایسے کام کی نظر ہو، نیاز ہو یا منت منوتی ہو، اللہ کے نام کی مان سکتے ہیں، لیکن کام کیا ہو، فعل کیا ہو، امر کیا ہو، جائز ہو، جواز والا کام ہو، اس کی ماننا جائز ہے۔ اللہ کے سامنے درخواست فرمائی فتقبل منی، اور ساتھ کہنے لگ گئی اللہ اس کو قبول بھی فرما، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ رب بھی تو ہے، قبول کرنے والا بھی تو ہے، اس لیے میں نے کسی اور کو درخواست نہیں دی، تجھے درخواست دے رہی ہوں کہ میری اس منت نظر کو قبول فرما، میری دعا بھی قبول فرما، فتقبل منی، اللہ مجھ سے قبول فرما۔ جو ہی اللہ اس نے دعا مانگی، آگے پھر خود جملہ معللہ ہے، وہ کیوں اللہ کو قبولیت کی درخواست کر رہی ہے، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، وہ خود آگے کہنے لگ گئی کہ اللہ سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی پردوں کے پیچھے سے تو ہے، میرے حالات سے کوئی نبی ولی واقف نہیں، کوئی جن فرشتہ واقف نہیں ہے، میرے حالات کو جاننے والا بھی تو ہے، میری آواز کو سن کے قبول کرنے والا بھی تو ہے، اس لیے قبولیت کی درخواست بھی تجھے کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے